السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستان عزیز وقار، مریض کی عیادت سنت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور باہمی اخوت اور بھائی چارے کو بڑھانے میں اس کا بڑا اہم کردار ہے۔ اللہ کے ہاں اس کا بڑا مقام ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے کسی مریض بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو اگر وہ صبح جاتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ جب وہ بیٹھتا ہے تو رحمت خداوندی اس کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اگر وہ شام کو مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے بخشش اور رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عودوا المرضى واتبعوا الجنائز تذکرکم الآخرہ، کہ مریضوں کی عیادت کیا کرو، جنازوں میں جایا کرو، اس سے تمہیں آخرت جو ہے وہ یاد آتی ہے کہ تم نے بھی بیمار ہونا ہے اور پھر تم نے بھی اس دنیا سے جانا ہے۔ تو ایک خود احتسابی کا عمل بھی اس سے انسان کے اندر جو ہے وہ جنم لیتا ہے۔ اس وجہ سے جو مریضوں کی عیادت ہے وہ ہر حال میں انسان کے لیے بہت ہی اچھا اور بہت ہی افضل و اعلیٰ عمل ہے۔ یاد رکھیے کہ جب آپ کسی بھی مریض کی عیادت کے لیے جاتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ارشاد گرامی اور حکم گرامی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تم وضو کرو۔ اب یہ وضو کرنا آپ ذرا دیکھیے کہ کتنا ہی خوبصورت عمل ہے۔ ایک تو اس کا جو ثواب ہے وہ الگ ہے، اور دوسرا خود اپنے آپ کو بالکل سٹیریلائزڈ کر کے جراثیم سے ہاتھ پاؤں اور آنکھوں کو منہ کو پاک کر کے جو ہے وہ مریض کی عیادت کے لیے جائے۔ یہ جو حکمت اس حدیث میں مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب مریض کی عیادت کے لیے جاؤ تو پہلے وضو کرو، یعنی خود اپنے آپ کو جراثیم سے پاک کرو۔ دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ مریض کی عیادت کرنا ایک عبادت ہے، اور جب تم عبادت کرنے جا رہے ہو تو پھر عبادت کے لیے تمہیں باوضو ہونا چاہیے۔ یہ حکمتیں ہیں۔ علماء اور بھی اس حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حکمتیں جو ہے وہ نکال سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس بن مالک اس حدیث کے راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من توضأ فاحسن الوضوء، جس شخص نے اچھا وضو کیا، وعاد اخاہ المسلم محتسبا، اور احتساب کے ساتھ جو ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کی، تو اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم سے 70 سال کی مسافت تک دور رکھے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی جہنم سے 70 سال کی مسافت تک اسے جو ہے وہ دور کر دے گا۔ اس وجہ سے مریض کی عیادت کرنے سے انسان کے اندر جو ہے وہ ایک تو خود احتسابی کی کیفیت جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اخوت کے جذبات لے کر اپنے بھائی کے پاس جاتا ہے اور واپس آتا ہے۔ ہمارے ہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم مریض کی عیادت کے لیے جاتے ہیں تو بیٹھے رہتے ہیں، اٹھنے کا نام نہیں لیتے، جب تک کوئی اور اوپر سے نہ آئے ہم اٹھتے نہیں ہیں۔ اس رویے کو بھی جو ہے وہ درست نہیں قرار دیا گیا، اس رویے کو بھی اچھا نہیں قرار دیا گیا۔ ہمیں جب مریض کی عیادت کے لیے جانا ہے تو پھر یہ سوچ کے جانا ہے کہ مریض کی عیادت کرنے کے بعد اس کا حال احوال پوچھنے کے بعد اور اس کے ساتھ دل جوئی کی باتیں کرنے کے بعد
یعنی محرومی کی باتیں نہ کریں، دل جوئی کرنے کے بعد ہمیں فوراً اٹھ جانا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افضل العیادت سرعۃ القیام، کہ سب سے خوبصورت، سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ عیادت یہ ہے کہ جلدی جو ہے وہ اٹھا جائے، جلدی اٹھا جائے۔ یعنی آپ جو ہی آپ عیادت مریض سے فارغ ہوتے ہیں تو آپ فوراً اس کو خدا حافظ کہہ کر، اس کے لیے دعائیں چھوڑ کر، اس کے لیے محبتیں چھوڑ کر جو ہے وہ جلدی اٹھائیں، تاکہ نہ مریضوں کو تکلیف ہو، نہ ان کے جو خدام ہیں، ان کی خدمت کرنے والے ہیں، ان کو تکلیف ہو، اور نہ جو نئے مریض کی عیادت کے لیے آ رہے ہیں ان کو تکلیف ہو۔ یہ مینرز ہمیں ضرور فالو کرنے چاہیے۔ اچھی زندگی گزارنے کے لیے ہمیں اچھے مینرز تلاش کرنے چاہیے اور اچھے مینرز پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔